الله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له سبيلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال سبحانه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تبارك عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. صدق الله وصدق رسوله وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام عزیزان محترم، बुजुर्गों, अजीज भाइयों और दोस्तों, गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक के मौके पर कुरान मजीद से यहूद का तारुफ आप हज़रात की खिदमत में पेश किया था और उसके साथ मस्जिद अक्सा की आज़ादी
کیسے ممکن ہوگی، اس کا حل قرآن و سنت کی روشنی سے بیان ہوا تھا۔ اس سے گزشتہ جمعہ بھی بیت المقدس، فلسطین، مسجد اقصی کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت اور تعلق کی وجوہات بیان ہوئی تھی۔ آج انہی حالات کے پیش نظر اللہ رب العزت نے توفیق عنایت فرمائی تو آپ حضرات سے یہی گزارش عرض کروں گا کہ ابتلا، امتحان، آزمائش، یہ اس دنیا میں اللہ نے زندگی کا ایک حصہ رکھا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کب آتی ہے، اور اس کے ضمن میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ اللہ تعالی ظالموں سے بے خبر اور غافل نہیں ہے۔ ظالم جب زمین پہ ظلم کرتا ہے، فسادی شخص جب زمین پہ فساد کر رہا ہوتا ہے، باغی جب زمین پہ اللہ کی بغاوت کر رہا ہوتا ہے، عاصی جب اللہ کی عصیان اور نافرمانی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ جب غافل نہیں ہے تو وہ پکڑ کیوں نہیں فرماتا؟ وہ اس ظالم کے ظلم کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ وہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، غالب ہے، عزیز ہے، منتقم ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ ان ساری صفات کے باوجود وہ ظالم کے ہاتھ ظلم سے روکتا کیوں نہیں ہے؟ ان تین باتوں پر اللہ نے وقت دیا، توفیق دی، تو آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت سے گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ ہمت عنایت فرمائے، توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، اسلام کبھی بھی ظالم نہیں رہا ہے، حق کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اسلام آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک حق نے، اہل حق نے، اسلام نے، مسلمانوں نے ظلم نہیں کیا، بلکہ ظلم کی مخالفت کی ہے۔ کمزوروں پر، مظلوموں پر، بے سہاروں پر، عورتوں پر، بچوں پر ظلم کرنا یہ ہمیشہ سے باطل کا طریقہ رہا ہے، کفر کا طریقہ رہا ہے۔ قرآن مجید کھول کے پڑھیے، آپ کو فرعون ملے گا جس نے 70,000 بچوں کو قتل کروایا اور 70,000 ماؤں کے پیٹ سے حمل گروائے۔
محض ایک خواب کی بنیاد پر کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ میری سلطنت کو خاک میں ملا دے گا. یہ تعبیر سننے کے بعد اس نے جاسوسی کرنے والی عورتیں، سروں کو قلم کرنے والے جلاد مقرر کیے. تفاسیر کو اٹھا کے پڑھیے، اللہ کا قرآن خود کہتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. یہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا اور ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا. یذبحون ابناءکم، یہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا. کہیں قرآن نے سورہ اعراف 9ویں پارے میں فرمایا یقتلون ابناءکم، یہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا. ذبح بھی کرتا تھا، اس کے علاوہ قتل بھی کرتا تھا. ہاتھ پاؤں کے اندر کیل میخیں گاڑ کے، زمین کے اوپر لٹا کے، تختے کے اوپر لٹا کے، اور اسے یوں سولی پہ لٹکا دیا کرتا تھا. یہ منظر قرآن مجید نے بیان کیا ہے. اور پھر کلمہ پڑھنے والی اس فرعون کی بیٹیوں کی خادمہ، ان کے سروں میں کنگھی کرنے والی، ان کے بال سنوارنے والی، جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو دردناک سلوک اس نے کیا ہے وہ ذرا احادیث کی کتابوں میں پڑھ لیجئے، سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیجئے. تم نے کلمہ پڑھا ہے موسیٰ کا، کیا تم مجھے اپنا رب نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں، ربی و ربک اللہ، میرا رب تمہارا رب وہ صرف اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تجھے پیدا کیا، کائنات کا نظام چلایا. اس کے معصوم بچے کو اور بچی کو اٹھا کے اس کے سینے پہ ذبح کروایا. اس کے سینے پہ ایک معصوم دودھ پیتا ہوا بچہ ماں کے سینے پہ ذبح کیا ہے تو باطل نے کیا ہے، فرعون نے کروایا ہے. اور جب اس کی باری آئی تو اس سے پوچھا گیا کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو. جان بھی لیتے ہو، جان سے بھی آزاد کرتے ہو اور آخری خواہشیں بھی پوچھ رہے ہو. ایک مظلوم عورت جو نوکرانی ہے، باندی ہے، زر خرید ہے، خادمہ ہے، اس کی اگر مرضی چل رہی ہوتی تو اس کا معصوم بچہ اس کے سینے پہ ذبح ہوتا، اس کی بچی اس کے سامنے تیل کے کڑاہے میں ڈالی جاتی. میری خواہش پوچھنا چاہتے ہو تو آخری خواہش یہی ہے کہ میری جان جب لے لو اور میں بھی جب پکوڑا بن کے تیل کے اندر تل کے میں جل جاؤں اور میری ہڈیاں بھی جل جائیں تو پھر مجھے اپنے ان بچوں سمیت ایک ہی جگہ پہ ایک ہی قبر میں مٹی میں دفن کر دینا. بس یہ خواہش. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 5000 سال بعد سفر معراج پہ گزر رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے. یہ خوشبو جبرائیل کس کی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ یہ اس مظلومہ کی ہے جسے فرعون نے اپنے بچوں سمیت قتل کر دیا تھا اور پھر انہیں ایک پوٹلی میں ڈال کے، ایک تھیلی میں ڈال کے انہیں ایک جگہ دفن کیا تھا. اللہ نے آپ کو ان کی خوشبو، جلے ہوئے اجسام کی خوشبو آپ کو یہاں کروا دی، یہاں تک پہنچا دی. اسلام نے بچوں پہ ظلم نہیں کیا، یہ کافر کا طریقہ رہا ہے. آج بھی زمین پہ جو فرعون ہے اور جس کی سوچ فرعونیت والی ہے اس کے شر سے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، عورتیں بھی محفوظ نہیں ہیں. اپنی بیوی آسیہ کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس نے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ اس کی جسم سے کپڑے اتار دو، شاہی لباس. تصور کیجیے آج، اور میں اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے دل سے خود پوچھوں
کہ کیا دین کے لیے ایسی قربانی بھی میں دے سکتا ہوں؟ کیا اپنے رب کے لیے میں اپنی عزت بھی قربان کر سکتا ہوں؟ یہ ملکہ ہے، مصر کی ملکہ ہے، اس وقت روئے زمین پر سب سے امیر مملکت مصر کی مملکت تھی۔ آج تک ان کے جو خزانے نکل رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، جن کے سروں کے اوپر جو تاج ہوتے تھے جواہرات اور ہیروں سے، سونے سے اس طرح مزین اور بھاری ہوتے تھے کہ زنجیروں نے ان کو یوں اٹھایا ہوتا تھا جیسے پنکھے کو اس پائپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ بس صرف سر کے اوپر ان کی شان و شوکت اور دکھاوے کے لیے ہوتا تھا، اس کے نیچے آ کے وہ ملکہ اور بادشاہ سر رکھتے تھے۔ ان کے نیچے جو تخت اور جو کرسیاں تھیں وہ سونے اور جواہرات کی تھیں، ان کے ہاتھوں کے عصا لاٹھیاں سونے تک کی تھیں، ان کے بیڈ سونے کے، سارے ان کے نیچے کاسے کھانے پینے کے برتن سب سونے کے تھے۔ ان عیاشیوں میں ایک طرف موت سامنے ہے اور ایک طرف ملکہ والی زندگی سامنے ہے۔ آسیہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم بھی موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہاں؟ تمہیں پتا ہے کہ تم میری ملکہ ہو، میں کپڑے بھی اتار دوں گا، محل سے بے دخل کر دوں گا، جلا وطن کر دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا، سزا دوں گا۔ کہا طے کر چکی ہوں اپنے اللہ کی خاطر سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، جان جائے چلی جائے ایمان نہیں جا سکتا، جان لے لو ایک دن ویسے بھی جانی ہے۔ قرآن مجید نے اس مظلوم عورت کی ایک آہ کا ذکر کیا ہے سورہ تحریم کے آخر میں، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اذ قالت، جس نے اپنے رب سے ایک شکایت کی، رب سے ایک دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اپنے پڑوس میں میرا گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون سے اور اس کے مظالم سے نجات عطا فرما، ونجنی من القوم الظالمین، اس کی زبان سے نکلے ہوئے اپنے انداز سے کلمات آج قرآن مجید کے اندر محفوظ ہیں۔ سورہ تحریم 28ویں پارے کے اندر بچوں پہ ظلم کیا فرعون نے کیا۔ حضرت موسیٰ جیسا بچہ ہاتھ میں آیا، جلاد کو بولایا اس بچے کا سر قلم کرو۔ سورہ قصص ہمیں بتاتی ہے بیوی آئی بیچ میں آسیہ، نہیں لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اسے قتل نہ کیجئے، اسے نہ ماریے، چھوٹا معصوم بچہ ہے دودھ پیتا ہوا، اسے قتل نہ کیجئے، ممکن ہے یہ مستقبل میں ہمیں کام آ جائے، ہمیں کوئی فائدہ پہنچا دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ میں جو عورتیں گزری ہیں انتہائی عقل مند عورتیں، ان میں سے یہ عورت تھی جس نے اتنا پیارا فیصلہ کیا، شوہر کو کہا نہ قتل کرو اس بچے کو، مستقبل میں کام آئے گا۔ اللہ، کام آیا یا نہیں آیا؟ اسی موسیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بدلے میں جنت میں گھر ملا، جنت میں محل ملا۔ دنیا میں تو فرعون بھی چلا گیا، اس کے وزراء بھی چلے گئے، آج اگر ان کا نام لیا جاتا ہے تو عبرت کے طور پہ لیا جاتا ہے، ان کا نام اگر ممبر سے لیا جاتا ہے نفرت کے طور پہ لیا جاتا ہے، اللہ کے دین کے باغی کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ لیکن آسیہ کا جب تذکرہ آئے گا نا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں کامل بہت سارے گزرے ہیں، عورتوں میں چند عورتیں گزری ہیں، عیسیٰ کی والدہ مریم، میری زوجہ خدیجۃ الکبریٰ، فرعون کی بیوی آسیہ۔ یہ فرعونیت کا اصول رہا، بچوں کو ذبح کرو، بچوں کو قتل کرو، عورتوں کے اوپر تشدد کرو، ان کی کھال اتار دو۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والا فرعون۔ یا اللہ آپ اسے میخوں والا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ یہ ایمان والوں کو زمین پہ لٹا کے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں اور میخیں
میخے لگوایا کرتا تھا، یہ حرکت نہ کر سکیں، تڑپ تڑپ کے جان دے لیں۔ آؤ قرآن مجید کی طرف۔ 30ویں پارے میں سورت ہے جس سورت کا نام سورت البروج ہے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ میں بتا رہا ہوں کہ بچوں پہ اور ایسے کمزوروں پہ ظلم کون کرتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ واقعات بیان کر کے مسلم امت کا ذہن بنایا کہ تم نے بچوں کو تراش کے ہیرا بنانا ہے۔ بچے ایک پھول ہیں، بچے ایک معصوم ہیں، جب تک وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں شریعت کا بوجھ بھی ان کے ذمے نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے، نابالغ ہے، ارب پتی ہے، شریعت نے اس کے اوپر زکوٰۃ کا بوجھ نہیں رکھا۔ یہ نابالغ ہے، غیر مکلف ہے، اس پر شریعت نے یہ تکلیف نہیں ڈالی، نماز کا مکلف نہیں، حج کا مکلف نہیں۔ تم نے کس ظلم کا اور تشدد کا نشانہ اس بچے کو بنا دیا؟ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ ایک بچہ جسے جادوگر کے پاس جادو کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا، اللہ نے ہدایت دی، راستے میں راہب مل گیا، صاحب علم متقی پرہیزگار ملا، اس نے دل کی دنیا پہ محنت کی، بدل دی، اللہ کا تعارف کروا دیا، دین کی سمجھ دے دی، بچے کے دل کی دنیا بدلی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور جب آیا اللہ نے اس کے ہاتھ پہ ایسے ایسے اعمال ظاہر کیے جو حق کی نشانی ہوتے ہیں۔ اس کو سمندر میں ڈالا گیا، آگ میں پھینکا گیا، آرے کے نیچے، تلوار کے نیچے ذبح کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ذبح نہیں ہوا، وہ پانی میں نہیں ڈوبا، آگ میں نہیں جلا، اس لیے کہ رب اسے بچانا چاہتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تم کامیاب نہیں ہوگے، مجھے مارنا چاہتے ہو، بس میں طریقہ بتاتا ہوں، شہر کے لوگوں کو جمع کرو، سب جمع ہو جائیں، مجھے سولی پہ لٹکاؤ، اور پتھر مارنے والا مجھے بسم اللہ بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے، اس لڑکے کے رب کے نام سے بس یہ کہہ کے مجھے کنکر مار دے، میں شہید ہو جاؤں گا۔ تم نے تو آگ کی بٹیوں میں جھونکا، سمندر میں پھینکا، تم نے تو مارنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے، کوئی ضرورت نہیں، اگر تم بسم اللہ کہہ کر مجھے پتھر مارو گے نا میری جان نکل جائے گی، لیکن شہر کے لوگوں کو جمع کرو، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں، سب تماشے کے لیے جمع ہو گئے۔ رب کو منظور کچھ اور تھا، آئے تماشے کے لیے تھے، لیکن بچے کے اس عمل کو دیکھا، جسے تیر مارنے والے نے بسم رب ھذا الغلام کہہ کر جب تیر مارا اس کی کن پٹی پہ لگا، وہ شہید ہو گیا۔ پورے مجمع سے اللہ اکبر کا ایک نعرہ گونج اٹھا۔ شہادت کے وقت اس بچے نے تعارف کروا دیا اللہ کا، مجمع مسلمان ہوا۔ پھر قرآن کہتا ہے ان کے لیے خندقیں کھودی گئیں کہ تم ہمارے دین سے کیسے ہٹے، اور ایک ایک کر کو اس آگ کی بھٹی میں جھونک دیا گیا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، ایک عورت کو جس کے ہاتھ میں چھوٹا سا دودھ پیتا معصوم ننھا بچہ تھا، اس کے ہاتھ سے وہ بچہ لے کے اس کو آگ میں پھینک دیا گیا، اور جب اس عورت کو کھینچ کے لایا گیا اس آگ کی طرف تو وہ گھبرائی، کانپی۔ اللہ نے اس بچے کی زبان سے جاری کیا، ماں ماں، یہ آگ نہیں ہے، یہ اللہ کی جنت ہے، خوشی سے آ جا۔ مسلمان ظلم نہیں کرتا، ہمیشہ مظلوم رہتا ہے۔ اس پہ آرے چلائے گئے، اس کے حصے کے جسم کے حصوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، لیکن اس نے ظلم نہیں کیا، ظلم سہتا رہا۔ کیوں؟ اسے قرآن کی تعلیم یاد تھی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ جب تمہیں کوئی سزا دے، تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرے، تو بہتر تو یہ ہے کہ چھوڑ دو،
لیکن اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. لیکن اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت بہتر عمل ہے. پھر مسلمان کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ان یہود نے جو آج فلسطین میں مسلمانوں کو زندہ جلا رہے ہیں اور ان کے بچوں کو کوئلہ بنا رہے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کی اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہم سینکڑوں میل دور بیٹھ کر اسکرین پر وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اور وہاں ماں باپ کے سامنے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کمال جائیے مسلمانوں پر، قربان جائیے. میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اللہ کی قسم، اپنے رب کو گواہ بنا کے، آپ کے مجمع کو گواہ بنا کے، اس در و دیوار کو، زمین کے چپے چپے کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، سلام پیش کرتے ہیں فلسطین کے بچوں، ہم تمہیں، فلسطین کی ماں ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں. تم نے صحابہ کے زمانے کی یاد تازہ کر دی. جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں وہاں ہمارا ایمان 10 روپے پہ بکنے کے لیے تیار ہے. وہاں ہم 100 روپے کے لیے، 10 روپے کے لیے اللہ کی قسم جھوٹی کھانے کے لیے تیار ہیں. ہمیں ایمان کی لذت کا کیا پتا کہ 3 سال کا بچہ توتلا کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کے اندر ابو بھی تھے، امی بھی تھی، بھائی بھی تھا، بہنیں بھی تھیں، 7 آدمی شہید ہو گئے، اور وہ کہتا ہے میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں. اود ان استشہد فی سبیل اللہ. 3 سال کا چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے. میثاق مدینہ ہوا تھا مدینہ میں امن قائم کرنے کے لیے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑوس میں رہنے والے یہودیوں کو اسلام کی طرف قریب کرنے کے لیے 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. یہ اس لیے تھا تاکہ کچھ قریب یہ بھی آئیں کہ ان کا قبلہ وہی ہے جو ہمارا قبلہ ہے. حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ تھا مکہ میں. مدینہ میں 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تاکہ یہ قریب آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک اس طرح رکھے کھلے چھوڑ کر جس طرح یہودی کرتے تھے، قریب آ جائیں. عاشورے کا روزہ دیکھا، مدینہ کے لوگ روزہ رکھتے، کیوں؟ کہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی. فرمایا پھر موسیٰ کے اوپر ہمارا حق زیادہ ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، ان کی مشابہت کر کے تاکہ قریب آئیں. لیکن جب بدبختوں نے ایک ایک کر کے امن کو تباہ کیا، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف منافقین کی جماعت کی سپورٹ کی، مشرکین مکہ کا ساتھ دیا. معاہدہ یہ طے ہوا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، تم یہودی ہو، تم اپنے مذہب پہ رہو، ہم اپنے مذہب پہ رہیں گے، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، تم ہمیں نہیں چھیڑنا، ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے. لیکن تاریخ نے بتایا کہ انہوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ غزوہ بدر کے بعد بنو نذیر جو بہت بڑا قبیلہ اور قوم تھی ان کی، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. سورۃ الحشر 28ویں پارے میں پڑھ لینا ذرا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، رخ کیا بنو نذیر کی طرف، ان کے باغات جلا دیے. اس قابل تھے ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ. تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تمہارا یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ نکل جائیں گے یہاں سے. اتنی مضبوط قوم، تمہارا خیال نہیں تھا. لیکن اللہ نے ایسے عذاب مسلط کیا، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. انہیں گمان نہیں تھا
اللہ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا. پھر وہاں سے نکلے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے باغات تک کو جلا دو. باغات جلائے گئے. انہوں نے واویلا کیا مسلمانوں کے خلاف. ان کا پیغمبر ظالم ہے, اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا, ہماری کھیتیاں اجاڑ دیں, ہمارے باغ جلا دیے. اللہ کا قرآن بول اٹھا, ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. میرے حبیب آپ نے جو کچھ کیا, جو باغ کاٹے, جو کھلے چھوڑ دیے, جو کھیتیاں آپ نے ختم کی, جنہیں چھوڑ دیا, یہ آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا. فباذن اللہ, یہ اللہ کا حکم ایسا تھا. ولیخزی الفاسقین, اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان نافرمان فاسقوں کو رسوا کرے, ذلیل کرے دنیا کے اندر, ان کی ذلت دنیا کو دکھائے. ابھی ان کو سبق ملا. 2 سال نہیں گزرے, بنو قریظہ نے ان کا حشر اپنی نظروں سے دیکھ لیا تھا. پھر مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں ہوئیں. سن 4 ہجری میں غزوہ خندق ہوا ہے. اس غزوہ خندق کا سبب یہی یہودی تھے بنو قریظہ کے, جنہوں نے تمام عربوں سے کہا تم مل کر باہر سے حملہ کرو, ہم اندر مدینہ سے تمہاری مدد کریں گے, ان مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. جب غزوہ خندق میں ناکامی ہوئی, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے. آپ نے اپنی زرہ اتارنے کی کوشش کی, تلوار رکھنے کی کوشش کی. حضرت جبرائیل تشریف لے آئے. فرمایا رسول اللہ آپ تو اپنا اسلحہ اتار رہے ہیں, ہم نے اپنا اسلحہ ابھی تک نہیں اتارا. ہم جو غزوہ احزاب میں آپ کی مدد کے لیے آئے تھے, مسلمانوں کی نصرت کے لیے, ہم نے اپنی زریں ابھی تک نہیں اتاری, ہم نے تلواریں ابھی تک نہیں رکھی. آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ بنو قریظہ کا رخ کیجیے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھو, بنو قریظہ کا رخ کرو. ان کا محاصرہ ہوا, قلعے میں بند تھے, کھانا پینا بند ہوا, صلح کی پیشکش کی, اور خود کہا مدینہ منورہ میں قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے. قبیلہ اوس اور بنو قریظہ کی قرابت تھی پرانے زمانے سے, یہ جو فیصلہ کریں. حضرت سعد زخمی تھے, انہیں تیر لگا تھا غزوہ خندق میں, جس سے مسلسل خون نکل رہا تھا. اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگایا تاکہ ان کی عیادت میں لوگوں کو آسانی ہو. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو سواری پہ بٹھایا گیا. جب وہ تشریف لائے تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا قوموا الی سیدکم, تمہارے سردار آگے کھڑے ہو جاؤ, قابل احترام شخصیت آگے ہیں, تمہارے بڑے آگے کھڑے ہو جاؤ ان کے استقبال میں. ان سے پوچھا گیا آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا یہ دین کے دشمن ہیں, انہوں نے مسلسل ہمارے خلاف, مسلمانوں کے خلاف عہد کو توڑا ہے, عہد شکنی کی ہے. ان میں جو بوڑھے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے, جو بچے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے, جو عورتیں ہیں, اور ان میں سے جو بھی تلوار اٹھانے کے قابل ہے, جنگ میں جانے کے قابل ہے جوان, سب کا سر قلم کر دیا جائے. ان کی سزا یہی ہے. یاد رکھیے اسلام ظلم نہیں کرتا لیکن آپریشن کرتا ہے. اگر زخم بگڑ جائے اس کے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ باقی جسم کو بچایا جا سکے. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ٹانگ کٹے گی, پہلے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا پاؤں ہاتھ کٹے گا, نہیں کریں گے آپ تو بعد میں بازو پورا کٹے گا تاکہ باقی جسم کو بچایا جا سکے. اسلام ظلم نہیں کرتا لیکن ظالموں کو عبرت کا نشانہ بناتا ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ جہاد مارنے کا نام نہیں ہے, جہاد فساد کو ختم کرنے کا نام ہے. جب تک تم امن سے تھے تو تمہیں امن حاصل تھا, تم نے امن کو تباہ کیا,
تو جتنا تمہارا جرم ہوگا شریعت اتنا تمہیں سزا دے گی. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اورینا اور عقل کے لوگ آئے, صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, پورا باب ہے. یہ لوگ مدینہ منورہ آئے, اپنے اسلام کا اظہار کیا, آب و ہوا موافق نہیں آئی, بیمار ہو گئے. عرض کیا رسول اللہ بیمار ہیں. آپ نے فرمایا فلاں جگہ چراگاہ میں چلے جاؤ, مسلمانوں کے اونٹ ہیں, وہاں چرواہا بھی بھیجا. فرمایا ان اونٹوں کا پیشاب بھی ان کو پلاؤ اور ان کا دودھ بھی ان کو پلاؤ. یہ لوگ وہاں نکلے حرہ کی پہاڑی کی طرف. ان کے ارادے بدل گئے, نیتیں بدل گئیں, چرواہوں کو قتل کر دیا. مسلمانوں کے اونٹ ان پہ ڈاکہ ڈال کے انہیں ساتھ لے گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اطلاع ملی, اپنے صحابہ کو بھیجا, یہ پکڑے گئے, لائے گئے مدینہ میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی آنکھیں نکال دی جائیں, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور انہیں مسلح کر کے حرہ کی پہاڑی پہ پھینک دیا جائے. کیوں؟ جیسا کام انہوں نے کیا تھا قصاص میں ایسا ہی کیا گیا. انہوں نے ان چرواہوں کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں, آپ کے حکم کو پامال کرتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے ہیں. اگر انہوں نے مال بھی لوٹا ہو اور انہوں نے جان بھی لی ہو, قتل بھی کیا, مال بھی لوٹا, ان کی سزا ہے ان یصلبوا, انہیں سولی پہ لٹکا دو. اور اگر انہوں نے صرف قتل کیا ہو, مال نہیں لیا, ان یقتلوا, انہیں قتل کر دیا جائے گا. اور اگر انہوں نے صرف مال لوٹا ہے, قتل نہیں کیا, تو قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے. اور اگر انہوں نے صرف ڈرایا دھمکایا مسلمانوں کو, خوف زدہ کیا, صرف انہیں ڈرایا, نہ مال لیا نہ قتل کیا, ینفوا من الارض, ایسے بدماشوں کے لیے اسلامی سرزمین میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے. کاش کہ مسلمان خلیفہ ہوتا تو مسلمان کو ڈرانے والے کی سزا قرآن بیان کرتا ہے, ینفوا من الارض, اسے یہاں سے نکال دو, اس کو اس مٹی میں رہنا بھی نہیں نصیب ہونا چاہیے, اسے وہاں بھیجو جہاں اس کی بدماشیاں چلیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کو جلا وطن, یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری جگہ بھیج دو, یہ تو وہاں ایسا کرے گا, اسے جیل میں ڈال دو تاکہ اس کے شر سے اور لوگ محفوظ ہو جائیں. اللہ اکبر کبیر. جیسا کرو گے وہ معاملہ ہوگا. تم نے ظلم نہ کیا ہوتا تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا تھا. ابھی 4 ہجری میں یہ ہوا, 7 ہجری کے بیچ میں 2 سال ہیں. 2 سالوں میں ان کی خباثت پھر دیکھیے کہ خیبر کے علاقے میں انہوں نے پھر قریش کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف. محرم الحرام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور ان کا قلعہ قمع کر دیا, وہاں سے ساری زندگی کے لیے وہاں سے نکال دیا. اعلان فرمایا تھا آپ نے, اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, جزیرہ عرب جہاں جہاں ہے وہاں سے ان یہود و نصارہ کو نکال دو. یہ جہاں ہوں گے آپ اندازہ لگائیے, غزوہ بدر کے بعد اور پھر سن 4 ہجری میں, پھر سن 7 ہجری میں, مختصر عرصے میں بار بار ایک دوسرے کی غلطیاں اور سزائیں دیکھنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئے, ان سب کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا. اور پھر بھی ظلم نہیں, ان کو کہا گیا یہاں سے نکل کے شام کی طرف چلے جاؤ اور جو سامان اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ. جو دروازے ان کے لگے ہوئے تھے, سیرت کی کتابیں پڑھیے, وہ انہوں نے اکھاڑ کے اس پہ رکھے اور لے گئے.
اس کے مقابلے میں ادھر دیکھیے یہاں پہ انہی تمام غزوات کے اندر ایک بچہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، ایک عورت نہیں ملے گی، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ مسلمانوں نے اس کو قتل کیا. ایک بچہ. کاش آج مسلم نوجوان خالد بن ولید بن جائے، جسے اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا تھا، اللہ کی تلوار، جو اپنے بستر پہ جب فوت ہونے لگے ہیں تو اپنے خادم سے کہا ہے پیٹھ سے کپڑا اٹھاؤ. کپڑا اٹھایا. وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، پوری پیٹھ کے اوپر، جسم کے اوپر ایک ایسی جگہ نہیں ملی جہاں زخم کے نشان نہ ہو، گڑے پڑے ہوئے. فرمایا جاؤ دنیا کے بزدلوں کو میرے خالد بن ولید کا پیغام دے دو کہ میں نے اسلام لانے کے بعد کوئی معرکہ نہیں چھوڑا جس میں نہ گیا ہوں، لیکن شہادت منظور نہیں ہے، مجھے گھر کے اندر اپنے بستر پہ موت آ رہی ہے. اور موت سے گھبرانے والوں، موت سے ڈرنے والوں، ہم نے موت کو سینے سے لگایا، موت ہم سے بھاگ رہی ہے، تم موت سے بھاگ رہے ہو نفرت کر کے، موت تمہیں آگے سے پکڑ کے دبوچ رہی ہے. یہ پیغام خالد بن ولید رضی اللہ کا. اور حضرت کی تمنا اس لیے پوری نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار قرار دیا تھا. اگر یہ شہید ہو جاتے، کوئی کافر بدبخت کہہ سکتا تھا آج ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے. تو شہادت کا جذبہ تو دل میں تھا. غزوہ خیبر میں حضرت عمیر ابو اللحم کے غلام ہیں، غلام بچے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہیں. فرمایا اللہ کے رسول مجھے جانے کی اجازت دیجیے، میں بھی جانا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں تم بچے ہو، واپس ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، اصرار کیا. آپ نے اجازت دی، ساتھ تلوار بھی اٹھا کے دی. مسند احمد بن حنبل کی روایت کے الفاظ ہیں، سنن نبی داؤد میں ہیں، مستدرک حاکم میں ہیں، سنن کبریٰ بیہقی میں ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلوار دی اس بچے کو تو وہ تلوار اس کے قد سے بڑی تھی، اٹھا نہیں سکتا تھا، اس کے ساتھ گیا. وہ مسلم امت کا بچہ ایسا ہو. عمیر بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی ہیں. غزوہ بدر میں جب جنگ سر پہ آ گئی تو یہ چھپ رہے ہیں، یوں سر نیچے کر رہے ہیں. بڑے بھائی حضرت سعد نے دیکھا. فرمایا عمیر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا بھائی جان اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور بچوں کو واپس بھیج رہے ہیں، تو میں چھپ رہا ہوں، ان کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے، مجھے مدینہ واپس نہ بھیج دیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں. اجازت ملی، گئے اور شہید بھی ہوئے. جاؤ ماؤں کو اپنے گھروں میں یہ پیغام بتاؤ، اپنی بیویوں کو بتاؤ. تاریخ اسلام میں ایسی ماں بھی ہے حضرت خنسا جس کے 4 بیٹے ایک جنگ میں شہید ہوئے ہیں. 4 بیٹے ایک جنگ میں شہید ہوئے ہیں. اور ماں کے سینے کو دیکھیے، اس میں ایمانی جذبات اور کیفیت کو دیکھیے. فرمایا مدینہ کی کسی عورت کو میرے گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے جو تعزیت کے لیے آئے، تسلی کے لیے آئے. ہاں جو مبارکباد دینے کے لیے آتی ہے تو آئے. حبیب ابن زید کے جسم کے ٹکڑے مسیلمہ کذاب نے کر کے ماں کے پاس بھیجے مدینہ منورہ، اور ماں کو بتایا گیا کہ اس پوٹڑی میں، اس گٹڑی میں آپ کے بیٹے حبیب ابن زید کے ٹکڑے ہیں کٹے ہوئے. تو ماں نے ان پوروں کو، ان انگلیوں کو اور ہاتھوں کو یوں اٹھا کے بوسہ دے کے کہا تھا لِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، اسی دن کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا. آج امت میں وہ مائیں اگر ہیں تو فلسطین میں نظر آ رہی ہیں، وہ بچے ہیں تو فلسطین میں نظر آ رہے ہیں. اٹھاؤ حضرت عفرہ کو، جن کے 7 بچے، 7 ایک نہیں 7 بچے میدان بدر میں شریک ہوئے ہیں. آپ نے تو صرف 2 کا نام سنا ہے نا،
حضرت معاذ اور حضرت معوذ جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا. تاریخ اسلام پڑھو ذرا. یہ اکیلے دو نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کے 5 بھائی اور بھی تھے. 7 بھائی شریک ہوئے. حضرت معاذ، حضرت معوذ، حضرت عوف، حضرت ایاس، حضرت عاقل، حضرت خالد اور حضرت عامر. 7 بیٹوں کو ماں رخصت کر رہی ہے، جاؤ. اور ان میں 3 شہید ہوئے ہیں. حضرت عوف ہیں ان میں سے، اور حضرت معاذ کا ہاتھ اور بازو کاٹ دیا گیا. ابو جہل کو جب انہوں نے قتل کیا، وہ گرا نیچے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ پاؤں رکھا. تو اس وقت بھی اس کا تکبر اور فرعونیت تھی. وہ کہہ رہا تھا، او چرواہے کے بچے، تیری اتنی ہمت، عرب کے رئیس، مکہ کے رئیس کی گردن پہ پاؤں رکھتا ہے. اپنا گندا اور غلیظ پاؤں مجھ سے دور کر. اور اگر میرا سر کاٹنا ہے تو ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ کھوپڑیوں میں میرا سر اونچا لگے. موت کے وقت بھی فرعونیت. بچوں کے جذبات دیکھی. وہ بچے جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں واپس بھیجا ہے. عبداللہ ابن عمر ہیں، تم چھوٹے ہو واپس چلے جاؤ. زید ابن ثابت ہیں، چھوٹے ہو واپس چلے جاؤ. اسامہ ابن زید ہیں، واپس چلے جاؤ. زید ابن ارقم ہیں، واپس چلے جاؤ. براء ابن عازب ہیں، چھوٹے ہو تم واپس چلے جاؤ. ابو سعید الخدری ہیں، تم بھی چھوٹے ہو واپس چلے جاؤ. اسید ابن ظہیر ہیں، چھوٹے ہو واپس چلے جاؤ. حضرت رافع بن خدیج ہیں، حضرت سمرہ ابن جندب ہیں، عرابہ ابن اوس الاسدی ہیں، تم لوگ واپس چلے جاؤ. عامر بن حزام ہیں. چھوٹے بچے ہیں جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر رہے ہیں. اور حضرت رافع بن خدیج اپنے ابا سے کہتے ہیں، حضرت خدیج سے، آپ کہہ دیجئے نا میرا نشانہ بڑا اچھا ہے، میں بہت بہترین تیر انداز ہوں، مجھے اجازت دی جائے. باپ آیا، حضرت خدیج، یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت ماہر نشانے باز ہے، تیر انداز ہے، اسے اجازت دیجئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. تو دوسری طرف حضرت جندب کھڑے ہو گئے، اپنے ستیلے باپ کے پاس چلے گئے، مرہ ابن سنان کے پاس. کہا ابا جی آپ بھی سفارش کروا دیں میری، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں. رافع کو اجازت مل گئی ہے، میری طاقت اس سے زیادہ ہے. ان کو بھی لایا گیا. کہا اللہ کے رسول کشتی کروا کے دیکھ لیجئے، اگر میں نے اس کو گرا دیا تو پھر مجھے اجازت دے دیں، نہیں تو بلا شک نہ دیں. کشتی کروائی گئی. حضرت رافع کو پچھاڑ دیا حضرت جندب نے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بھی اجازت ہے، جا سکتے. اللہ تعالیٰ آج امت کی مائیں ایسی مائیں دے جیسے صفیہ تھیں. یہودی آیا عورتوں پہ حملہ کرنے کے لیے، قتل کر کے سر ایک طرف پھینک دیا، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی غزوہ احزاب میں قریب آنے کی. حضرت زینب جیسی ماں کی ضرورت ہے، حضرت خولہ کی ضرورت ہے، عفرہ کی ضرورت ہے، اور بچوں میں معاذ اور معوذ کی ضرورت ہے، رافع کی ضرورت ہے، جندب کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آج بھی امت کی ماؤں کی گود کو ہرا رکھے، ان کی کوکھ سے ایسے بچے جنم لیں جو اسلام کا تحفظ کرنا جانتے ہوں. ہمارے بچوں کو تو زکام لگ جائے، میں اپنی اور اپنے بچوں کی ناقدری نہیں کر رہا، میں صرف فلسطین کے بچوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا موازنہ کر رہا ہوں وہاں کے بچے کو اپنے بچے کے ساتھ. یہاں تو قاری صاحب کے پاس جب سبق کے لیے آپ بھیجتے ہیں نا، تو آپ اتنا نہیں برداشت کر سکتے کہ قاری صاحب اس کو تھوڑی سزا دیں، سبق یاد نہیں اس کی چھٹی بند کر دیں، اسے کھڑا کر دیں، ڈانٹ دیں. قاری صاحب نے ہمارے بچے کو ڈانٹ دیا. ہم تو اپنے بچوں کو اتنا عظیم تر اور سزاؤں سے بالا تر سمجھتے ہیں. تب تو دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو بچے ہیں ان کی ہمتیں پھر خود دیکھ لیجئے. اگر ان کے سامنے شیر کی بات نہیں کر رہا، میں کسی دشمن کی نہیں کر رہا،
اپنا کوئی بھی ایسی آنکھ نکال دے تو ان کی جان نکلنے کے لیے کافی ہے۔ ایک تو بچپن میں ہی سے ہم نے ڈرانا شروع کر دیا، بلا آ جائے گی تمہیں کھا جائے گی، فلاں آ جائے گا تمہیں کھا جائے گا۔ اسلام نے کہا بچوں میں دلیری پیدا کرو، بچوں میں بزدلی نہ پیدا کرو، عورتوں کو ان عورتوں کے قصے سناؤ جو ہماری مائیں گزری ہیں صحابیات میں سے، تابعیات میں سے۔ اللہ تعالیٰ امت کو کھویا ہوا وقار دوبارہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی نصرت اور مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔